ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا WTI ٹاکس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کافی براڈر ہے. اس میں ہم مینلی بیوروکریسی کو سینٹر پوائنٹ رکھتے ہوئے اکانومی، پالیٹکس، ڈیولپمنٹ اور اس طرح کے دیگر تھیمس کے اوپر ڈسکس کریں گے. اور اس کے لیے جس پرسنالٹی کو ہم نے انویٹیشن دی ہے، ہی از اے فارمر فیڈرل سیکرٹری، 13th کامن اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز سے ان کا تعلق ہے. ہیو بین اراؤنڈ دا ورلڈ، کافی جگہ آلموسٹ 4 decades کا ان کا ایکسپیرینس ہے سروس کا. اکیڈیمیا سے بھی تعلق ہے اور اخبارات میں بھی لکھتے رہے ہیں. ہی ہولڈز اے PhD ان پولیٹیکل سائنس. اور ہمارے ورلڈ ٹائمس کے اندر جو موک انٹرویوز ہیں ان کے پینل میں بھی آپ نے ان کو کافی بار دیکھا ہوگا. ویلکم ٹو دا شو مسٹر حسن اقبال صاحب. تو سر آپ کا اکیڈیمیا سے بھی تعلق ہے، آف کورس بیوروکریسی سے پرائمریلی، ٹریولنگ بھی آپ نے بہت کی ہے، اتنا ویریڈ ایکسپیرینس ہے. تھوڑا سا شروع میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کا واٹ واز دا موٹیویشن بیہائنڈ CSS اور آپ کی CSS کی جرنی سو فار کیسی رہی؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب. CSS مجھے شوق تھا جب سے مجھے پتہ چلا CSS کی اہمیت اور اس سروس کی اہمیت، پرٹیکولرلی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس جس کو اب ہم کہتے ہیں، پہلے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ اس کو کہا کرتے تھے، اور اس سے پہلے CSP. تو ایک نیچرل سا ایک رجحان تھا میرے اس کی طرف کہ میں نے یہ کرنا ہے الٹیمیٹلی. تو پھر ڈفرینٹ فیز سے گزرتے ہوئے پھر ایک فیز ایسا آیا کہ وین آئی ڈیسائیڈڈ کہ ناؤ آئی شوڈ اپیئر ان دی ایگزام، اینڈ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، آئی گاٹ تھرو اینڈ آئی جوائن دا سروس. آپ کی بیٹی نے بھی ٹاپ کیا تھا، اور بھی دیگر آپ کا اتنا ایکسپیرینس رہا. تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ مطلب ایز ان میں چاہ رہا تھا کوئی انسائٹ کچھ اس طرح کی اسٹارٹنگ میں، اگر کہ بیونڈ دس جو آپ نے موٹیویشن بتائی ہے، اس کے علاوہ کوئی کیا تھا آپ کا ایز ان سم مومنٹس اور اینی تھنگ ڈیورنگ یور سروس؟ ڈیورنگ سروس دیکھیں، یہ ایک بڑا ایکسپیرینس تھا، اور خاص طور پہ گراس روٹ لیول پہ جب آدمی ڈسٹرکس میں، تحصیلز میں، اس میں آدمی کام کرتا ہے، تو یہ بڑا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ یو آر ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ، اور حکومت کی طرف سے آپ کو اتنے اختیارات تفویض کیے جاتے ہیں، آپ پبلک کے لیے بہت کچھ اس میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں. یہ سب سے بڑا ایک فیسینیٹنگ اسپیکٹ تھا میرے لیے. اور یہ میں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا کہ کوئی بھی اگر میرے آفس میں آیا، کسی کام سے آیا، تو میں نے کم از کم اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اور کنسیڈرنگ مائی سیلف ریپرزینٹیو آف دا گورنمنٹ، اس کی جو توقع تھی میں نے کوشش کی کہ اس پہ اگر اس کا جائز مطالبہ ہے، اگر اس کی ریکویسٹ جائز ہے، تو اس کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے عمل کیا جائے، ارریسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ میں صوبائی حکومت کا نمائندہ ہوں، چاہے وہ مرکزی حکومت سے ریلیٹڈ تھا، چاہے کسی اور اسپیکٹ سے. تو میں نے پوری کوشش کی کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے، جائز طریقے سے اس کو پورا کیا جا سکے. بہترین سر. نیکسٹ کویشچن سر اسی سے ریلیٹ کرتا ہے، اور پرسنلی میں بڑے عرصے سے یہ کویشچن پوچھنا چاہتا تھا، اینڈ ہو کین بی اے بیٹر پرسنالٹی ٹو آسک فرام یو، بیکاز آپ تو اس میں رہے ہیں. ابھی ہم CSS میں سر بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک تو پریپریٹری فیز ہے ان کی، جس میں وہ پڑھ رہے ہیں دنیا کے ممالک کی ہسٹریز پڑھ رہے ہیں، یورپین، US کی، ایسے لکھتے ہیں، انالیٹیکل ریزننگ ڈیولپ کر رہے ہیں. اب رجحان چل رہا ہے اس وقت، بہرحال دے گیٹ ٹو نو اباؤٹ دا ورلڈ. تو دیکھنے میں سر اپیرنٹلی تو لگتا ہے کہ مطلب، اور ہے بھی ایسا، کہ آپ کافی ایک رچ ریسورسز اپنے سسٹم میں انپٹ کر رہے ہیں، پریپیئر کر رہے ہیں. لیکن سر جب وہ ہو جاتا ہے، تو جب ڈلیوری فیز کی بات آتی ہے، امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے، تو تب سر وہ سب کچھ نظر نہیں آتا آگے. مطلب جو مسئلے، جو مسائل چلتے آ رہے ہیں فرام دا پاسٹ 70 years اور سو، وہ ابھی بھی چل رہے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی ہی ملک کو چلاتی ہے، مین ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ، ون آف دا مین فورسز یہ ہے. تو سر اس میں کیوں اتنا ڈفرینس کیوں ہے دونوں میں، کہ آپ اتنا اچھا انپٹ لے کے آؤٹ پٹ کیوں نہیں وہ کر پاتے؟ یہ بڑا کرٹیکل کویشچن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت بڑی ریسرچ ہونی چاہیے. لیکن میں اس وقت جو آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جب اتنی بڑی پریپریشن کرتا ہے، جیسے آپ نے کہا ہے، تیاری کرتا ہے، اتنا ریسورس اکٹھا کرتا ہے، اس کے پاس بڑی ایک ویلیوبل ایک ایبلٹی وہ کریٹ ہوتی ہے، اور اتنے بڑے کمپٹیشن سے گزر کے اس کا سروس میں شامل ہونا، لیکن اس کے بعد ڈیلیوری نہ ہونا، یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کی مین جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ سروس میں جاتا ہے تو وہاں پہ انیبلنگ انوائرمنٹ جو ہے انفارچونیٹلی وہ اس کو نہیں ملتی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. تو اس سے تھوڑا سا وہ ایک ڈسکریجمنٹ کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے. لیکن اس میں وہ لوگ جو ڈسکریج نہیں ہوتے، وہ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اور وہ فائٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ نہیں، میں نے جو ٹریننگ لی ہے،
میں نے جو نالج ایکوائر کیا ہے I have to use this knowledge for the welfare of the public. تو وہ لوگ ضرور کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہوتے ہیں، اور پھر وہ جب یہ ایک ڈٹرمنیشن ان میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے ڈفرینٹ ویز اینڈ مینس ود ان دا لاز رولس وہ تیار کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور ان راستوں پہ چل کے وہ ڈیفینیٹلی وہ لوگوں کے لیے بڑی ویلیو کریٹ کرتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے اپنے سینئرز کو، ایون اپنے جونیئرز کو، اپنے کولیگز کو، جنہوں نے بہت بڑی بڑی کنٹریبیوشنز کی ہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر وہ کی ہیں تو پھر گنجائش تو ہے. بالکل. وہ ایک الگ بات ہے کہ جو لوگ ہمت ہار جائیں، حوصلہ ہار جائیں کہ جی وہ نہیں ہے، جی یہ نہیں ہے، پھر وہ اگر ہم یہ سوچیں کہ شاید ہمیں ایک بہت زبردست قسم کی انیبلنگ انوائرمنٹ ملے گی تو یہ پاسبل نہیں ہے. دوسری میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی جس طریقے سے پاپولیشن ایکسپلوژن ہو رہی ہے اس سے چیلنجز ہمارے جو ہے دن بدن بڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہو رہا، بہت کچھ ہو رہا ہے. ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، انڈسٹری لگ رہی ہے، جابس کی کریشن ہو رہی ہے، باقی سب. لیکن پاپولیشن کا جو پیس ہے انفارچونیٹلی وہ اتنا وہ ہے، اتنی تیزی سے ایکسپینڈ کر رہی ہے کہ وہ ہم اس تمام ڈیولپمنٹ کے باوجود ہم اس کو رسپونڈ نہیں کر پا رہے. اور ایٹ دی اینڈ آف آلموسٹ 5 years ہر حکومت یہ سوچتی ہے کہ ہم نے اتنا کچھ کیا لیکن نظر نہیں آتا. اس نظر نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہر ایک حصے میں بہت کم آتا ہے، اور پھر لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آیا. رائٹ. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے حکومت مطلب اتنا کچھ سے بیئر منیمم کرتی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اپنا جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر کے جاتی ہیں حکومت؟ کیونکہ لگتا تو ایسے ہے سر کہ بیئر منیمم کیا جاتا ہے. دیکھیں میں بھی آپ کے اس میں چونکہ اپیرنٹلی یہی نظر آتا ہے کہ بیئر منیمم ہے، لیکن حکومتیں بہت کچھ کرتی ہیں. آپ مطلب ہے اگر پاکستان جس وقت بنا تھا اس وقت دیکھیں کہ ہمارے آفیسز میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. مطلب ہے نہ کوئی فرنیچر تھا، نہ کوئی بلڈنگ تھی، نہ یہ سارا کچھ ہم نے انفراسٹرکچر کریٹ کیا، ہم نے انڈسٹری لگائی، ہم نے اس وقت ہم ہر چیز امپورٹ کرتے تھے. ٹھیک. اب ہم نے اتنی بڑی بڑی انڈسٹریز لگائیں، سارا کچھ کیا. تو یہ آفٹر آل یہ کچھ ہوا ہے تو تبھی ہے. لیکن میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ جس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے اب ینگسٹرز ڈیسپریٹ ہیں کہ جاب نہیں مل رہی. لیکن آپ دیکھیں ہماری 25 سے لے کے جو 35-40 سال تک کی پاپولیشن ہے اس کی تعداد کتنی ہے، مطلب ہماری 70% سے بھی زیادہ ہے. تو سر لیکن جو آبادی پاپولیشن ایکسپلوژن ہے یہ بھی تو پھر ان ون وے حکومت کی ذمہ داری ہے نا اس کو بھی ایبسلیوٹلی کنٹرول کرنا. پھر یہ ایک ایسا ڈرا بیک ہے. میں پوری سروس میں نے جب بھی کسی پرائم منسٹر کو بریفنگ دی یا چیف منسٹر کو بریفنگ دی تو پہلی سلائیڈ میں یہی دکھاتا تھا کہ اس ملک کی پاپولیشن اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو ہم جتنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ہم جتنے اقدامات کر رہے ہیں، یہ ایٹ دی اینڈ آف دا 5 year جو بھی حکومت کا ٹینیور ختم ہوگا ہمیں یہ زیرو لگیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ریسورسز جو ہے وہ اسی طرح ہیں. زمین تو نہیں بڑھ سکتی، پانی نہیں بڑھ سکتا جو نیچرل ریسورسز ہیں، اور جو ہیں وہ آپ کتنا کریٹ کریں گے. اور جو آرٹیفیشیل ریسورسز ہیں تو وہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ اس پیس کے ساتھ جو آبادی بڑھ رہی ہے آپ اس کو میچ کر پائیں گے. اور سر انیبلنگ انوائرمنٹ کا آپ نے ورڈ یوز کیا ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں سسٹم نہیں بدلتا، تو یہ کیا یہ صحیح ہے؟ پھر ہم بلیم شفٹ کرتے ہیں یا مطلب جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ سسٹم ایسا ہے یا انوائرمنٹ ایسی ہے. آپ نے کہا کہ روم ہوتا ہے لیکن ان لوگوں نے ہی وہ انیبلنگ انوائرمنٹ بنانی ہے، جہاں تک مجھے لگتا ہے ان لوگوں نے ہی وہ سسٹم بھی بنانا ہے. تو اس میں کیا مطلب یہ سرکولر آرگیومنٹ بن جائے گا نا پھر. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل. یہ کوئی اس کا جواز نہیں بنتا کہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے. آپ نے ایک چیز آپٹ کی ہے، یو ہیو کم فار دیٹ، گورنمنٹ از پیئنگ یو، گورنمنٹ از گیونگ یو لاٹ آف رسپیکٹ. آپ کو اس میں پروموشن مل رہی ہے، آپ کی اتنے بہترین کیڈرائزیشن ہے، آپ کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے. اٹس دی رسپانسبلٹی آف ایوری سول سروینٹ، ایوری انڈیویجول دیٹ دے مسٹ پارٹیسپیٹ ان دا ڈیولپمنٹ آف نیشن. اگر ان کے پاس کوئی جواز ہے اس قسم کا کہ جی انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے، وہ تو میں نے ایک ریزن آپ کو بتائی، لیکن اگر یہ جواز ہے تو دین ون شوڈ گیٹ آؤٹ. بالکل ٹھیک ہے. ون شوڈ جسٹ سے کہ جی میں یہ نہیں کر سکتا. تو یہی تو دیکھیں ایک سول سروینٹ میں اور ایک عام سرکاری ملازم میں یہی تو فرق ہے کہ اس میں اتنی ٹریننگ دی جاتی ہے، اتنی اس کی تربیت ہوتی ہے، اتنا وہ نالج ایکوائر کرتا ہے کہ اس میں عزم، حوصلہ، ہمت اس میں ہونی چاہیے کہ وہ یہ سارے کام کر سکے اور تمام قسم کے بیریئرز کو وہ بریک کر سکے. اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو ہی شوڈ کوئٹ. یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ جی مطلب ہے انوائرمنٹ نہیں، یہ لوگوں کا آرگومنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. رائٹ، بالکل. اور سر یہ اسٹرپڈ آف اٹس پرکس اینڈ پریویلیجز اگر ایسا کیا جائے، ویسے میں سوچتا ہوں ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا جائے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی جو شروع میں نے آپ سے کویشچن پوچھا موٹیویشن کا، دیکھنے میں ہی آتا ہے نا، آپ زیادہ تر کہتے ہیں کہ جی اگر پاکستان میں آپ نے فرینکلی جو ہوتا ہے
کہ آپ نے اچھی لائف گزارنی ہے تو سی ایس ایس کر لیں. مطلب میں نے تو موسٹلی سنا اس طرح موٹیویشن بیہائنڈ جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے, کوئی بگر پرپز, کوئی میننگ فل پرپز, کوئی ایسا نہیں ہوتا. تو اگر یہ پرکس اینڈ پریویلیجز یا نمبر پلیٹ سے لے کے جو بھی ملتا ہے سب کچھ, اگر اس کو کم یا اسٹرپ آف کیا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی اتنا ہی انفلکس ہوگا لوگوں کا کہ کچھ افیکٹ ہوگا اس کے اوپر؟ یہ کتنا ریزن ہے؟ دیکھیں یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی سروے جوائن کرنے کے لوگوں کی اور بہت ساری موٹیویشنز ہوتی ہیں. دس از ون ریزن. آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہے بڑھے نہیں ہیں, کم ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کمپیٹیٹرز کی تعداد دیکھیں تو روز بروز بڑھ رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کسی بھی سروس کو اگر کمپیئر کرنا ہے تو آپ اس کو اس پورے گیون سیٹ اپ میں ایک ملک کا جو ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ اس کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں, آپ کسی پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ آج بھی ایک ریزنیبل, میں بہت اچھی کوالٹی کی بات نہیں کرتا, ایک ریزنیبل کوالٹی لائف جو ہے وہ الحمدللہ یہاں سروسز میں ہے. ایک آپ کا سوشل سٹیٹس ہے, آپ کی ایلیویشن ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے, پروگریشن ہے, کیریئر پروگریشن ہے, اور اس کے علاوہ جو ایک ریزنیبل اس کا جو ریٹرن گورنمنٹ دیتی ہے. دیز آر سفیشینٹ انسینٹیوز فار اے سول سرونٹ ٹو پٹ ان ہز بیسٹ. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کافی نہیں ہے تو ان کو سوچنا چاہیے, ان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا ایک جو میڈیوکر ٹائپ ملک ہے جہاں پہ ایوریج انکم جو ہے وہ اتنی لو ہے, اس پہ اتنے پرسنٹ پریویلیج کے ساتھ ہمیں اپنی میکسیمم آؤٹ پٹ دینی چاہیے. ایک بات تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ آفٹر آل وی آر سٹیزنز آف دس کنٹری, ہو ہیز ٹو ڈیولپ دس کنٹری. یہ ہم نے کرنا ہے. ہم اگر یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ باہر سے آ کے کوئی اس کو کرے گا تو یہ نہیں ہوتا. بالکل, ہر ملک کو اس کے ہمیشہ اسی کے شہریوں نے ڈیولپ کیا ہے. آپ ورلڈ اوور دیکھ لیں, جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہیں سے لیڈرشپ نکلی ہے, ٹاپ لیول کی بھی, مڈل لیول کی بھی, ایوریج لیول کی بھی, گراس روٹ لیول کی بھی لیڈرشپ وہیں سے جو ہے نا نکلتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ لیڈرشپ یہاں سے خدا نخواستہ نہ نکلی, جیسے کہ ہمیں کرائسس ہے, تو یہ ہمارے لیے بہت یہ فیوچر بھی اور مشکلات بھی جو ہے نا اس میں پیدا ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر, اسی سے ریلیونٹ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے. میں سی ایس ایس کس لیے بات کر رہا ہوں, بیوروکریسی سے مطلب ریلیٹ کرتا ہے اسپیسیفکلی. یہ تو نہیں کہ جو سلیبس سر پڑھتے ہیں ہم, ابھی میں نے بتایا کہ آپ سے بھی آپ نے ایگری کیا کہ بہت ڈفرینس ہے دونوں میں. تو جو نیچر آف سلیبس ہے سر, وہ ایٹ ٹائمز ایسے لگتا ہے کہ مطلب جس طرح آپ میمورائزیشن کر رہے ہیں, آپ یورپین ہسٹری فار انسٹنس پڑھ رہے ہیں یا آپ فلاسفی پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی, لیکن جو آپ نے آؤٹ پٹ دینا ہے ادھر جا کے, یا جس فیلڈ میں آپ نے جانا ہے, فار انسٹنس ہیلتھ میں کوئی بندہ چلا جاتا ہے کل کو, تو اس کو فلاسفی پڑھی ہوئی کہاں کام آئے گی, یا اس کو انگریزی کا اچھا ایسے لکھنا اگر وہ لکھ لیتا ہے تو وہ کدھر کام آئے گا. تو کیا اس سے بہتر یہ نہیں کہ میں کیس اسٹڈیز مطلب پڑھائی جائیں, آپ کو بتایا جا کہ یہ ملک اس طرح تھے جس طرح یو ایس تھا 18ویں صدی میں, ہم سے بھی برے حالات تھے, اور اب وہ ایسے بنا, کیسے بنا, کیونکہ آپ نے پریکٹیکل پروجیکٹس کرنے ہیں نا بعد میں جا کے. تو یہ بھی ایک عجیب سا بیچ میں گیپ کے بلکہ پیراڈاکس کہہ لیں, آئرنی, کہ آپ پڑھتے کچھ ہیں, آپ نے بعد میں کسی اور میں سرو کرنا ہے, اور جو ٹریننگ ہے 1 سال کی, جو بھی 1.5 سال, تو وہ کیا سفیشینٹ ہے آگے جا کے آپ کو پریپیئر کر دیتی ہے اس کے لیے؟ دیکھیں یہ ایک کانسیپٹ ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی ہے جو آپ فرما رہے ہیں جی. لیکن دیکھیں جو چیز پریپریشن کے دوران کی جاتی ہے جی, وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ واکس آف لائف سے لوگوں نے جہاں ماسٹرز کیے ہیں, اپنے ایم فل کیے ہیں, جس سبجیکٹ میں بھی کیے ہیں, ان کو ایک اسٹینڈرڈائزڈ قسم کے ایگزام سے گزارا جائے. ٹھیک ہے. اور ایک بیسک جو انٹلیکٹ لیول ہے وہ چیک کیا جائے, اور پھر اس کے بعد ان کی سوٹیبلٹی کے مطابق ان کو ڈفرینٹ آکوپیشنل گروپس جو ہے وہ ایلوکیٹ کیے جائیں. جب یہ پروسیس سارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے, بیسک انٹلیکٹ چیک ہو جاتا ہے, اور اس کا جو ایک ایپٹیچیوڈ ہے, ایٹیچیوڈ ہے, یہ سارا دیکھنے کے بعد جب وہ سروس میں آتے ہیں تو ایک ہر سروس کے لیے ایک بہت بڑا تھارو نظام ہے ان کی ٹریننگ کے لیے. مثلاً پہلے کامن ٹریننگ ہوتی ہے جس میں اس کو ایز اے سول سرونٹ, ایک بہترین سول سرونٹ بنانے کے لیے اس پہ تربیت دی جاتی ہے, اور اس میں بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے نالج کی, وہ نالج انڈکٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہر گروپ جو ہے اپنے اپنے اسپیشلائز انسٹیٹیوٹ میں چلا جاتا ہے. سول سروس والے اسی طرح آ جاتے ہیں, انکم ٹیکس کے ہیں, باقی ہیں, اپنے اپنے انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں, اور وہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کے گروپ کی, اس گروپ کے آفیسرز کی, وہ ان کو بنیادی تربیت اس میں دی جاتی ہے. اس کے بعد دے گو ٹو دا فیلڈ. پھر وہاں جا کے وہ ایک سینئر آفیسر کے انڈر
کام کرتے ہیں وہاں پہ آن دا جاب ٹریننگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر گراس روٹ لیول پہ ان کو انڈکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا لیبوریٹ قسم کا نظام ہے, اس کو سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ کیا گیا ہے. اب آپ نے جو مثال دی ہے کہ جی ایک آدمی نے فلسفی پڑھی ہے اور وہ اگر ہیلتھ میں چلا جاتا ہے, لیکن جس ٹرانزیشن کا میں نے ذکر کیا جب اس سے گزر کے جاتا ہے تو اس کی جو بیسک مینیجیریل سکلز ہیں ان کو شارپ کیا جاتا ہے. یہ بیسیکلی جو مینیجرز ہیں ان کو جہاں تیار کیا جاتا ہے اور وہ مینجمنٹ جا کے گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. اور چاہے وہ ہیلتھ میں چلے جائیں, ایجوکیشن میں چلے جائیں, کسی اور محکمے میں چلے جائیں, ایگریکلچر چلے جائیں, تو وہاں پہ ایکسپرٹس آلریڈی موجود ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پورا ایک سسٹم موجود ہے. یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو بیک اپ کرتے ہیں تاکہ وہ جو میں نے ایک شروع میں انیبلنگ انوائرمنٹ کا ذکر کیا تھا, اس قسم کی انوائرمنٹ کریٹ کرنا ان کا کام ہوتا ہے. فنڈنگ ہے, باقی سارا سلسلہ ہے, سارے پروسیجر کو, تو وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے فیلڈ میں ایکسل کر سکیں, بہتر سے بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں, کام کر سکیں. تو یہ پورے کا پورا ہولسم ایک سسٹم ہے, نظام ہے, جس میں اس طریقے سے آفیسرز کی ٹریننگ کی جاتی ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ٹریننگ ختم ہو جاتی ہے. ایٹ ایوری اسٹیپ, ایوری گریڈ, وہ جب تک ٹریننگ نہیں کرتے, ایگزام پاس نہیں کرتے, اس وقت تک ان کو نیکسٹ اس میں جو ہے وہ پروموشن نہیں دی جاتی. تو اس طرح کا یہ سسٹم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا سسٹم ہے اور اس کو اگر ریلیجیسلی فالو کیا جائے جیسے کیا جا رہا ہے تو اس سے بہت اچھے نتائج جو ہے وہ انشاءاللہ وہ ہو سکتے ہیں. مطلب آپ ابھی سیٹسفائڈ ہیں the way things are. ٹھیک, لیکن شاید اس کو کرنے میں کوئی, کیونکہ سر وہ ونس اگین آؤٹ پٹ نہیں نہ آتا اس طرح کا. دیکھیں آؤٹ پٹ کی میں نے آپ کو 2-3 میں نے آپ کو بتائیں سر, کیونکہ جب آپ جہاں پہ پریکٹیکلی کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں صرف بیوروکریسی اور وہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ نہیں ہوتے. ہاں جی, دیر از اے تھرڈ فورس جو پولیٹیکل فورس ہے. بالکل. تو ہر اس کے لیے پولیٹیکل ول جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اب پولیٹیکل ول کی کیا پرائرٹیز ہیں وہ بیوروکریٹ اس کا تعین نہیں کرتے. ٹھیک, وہ کیا چاہتے ہیں, وہ سڑکیں بنانا چاہتے ہیں, وہ ایگریکلچر کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, وہ ایجوکیشن کو کرنا چاہتے ہیں, وہ ہیلتھ کو کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد کتنے ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں, آپ نے اس ریسورس کے مطابق سارا کچھ کرنا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو اینڈ پروڈکٹ جس کے لیے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں, آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس 100 لوگوں کا ریسورس ہے اور آپ کے پاس 200 لوگ ہیں تو کون سی ایکسپرٹیز ہے جو 100 لوگوں کے ریسورس کو 200 کے اوپر پورا کر سکے. تو 100 کا 110 تک تو شاید کسی ایکسپرٹیز سے ہو سکے, لیکن ڈبل جو ہے نا اس کو کرنا وہ پاسبل نہیں ہوتا. اور تو اس لیے لیکن سر یہ ایشو اور ملک بھی فیس کر رہے ہوں گے, مطلب پاپولیشن کا ہمارے علاوہ بھی کنٹریز فیس کر رہے ہیں, وہ دے ہیو بین مینیجنگ اٹ. وہ کر رہے تھے. دیکھیں ایران نے پاپولیشن پہ کام کیا, ایران بہت اوپر آیا, ملائیشیا نے کیا, انڈونیشیا نے کیا, اور بہت سارے ملک ہیں, بنگلہ دیش نے کیا. ٹھیک, انہوں نے ترقی کی. آج بنگلہ دیش کو دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. مطلب ہم کہتے تھے جی وہ یہ ہیں تو وہ ہیں, اس طرح وہ آج انہوں نے کتنی ترقی کر لی ہے. تو جب تک پاپولیشن کو آپ کنٹرول نہیں کرتے, آپ جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ ان کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ پاپولیشن کو کس طرح کنٹرول کرنا. ایک ڈفرینٹ چیز ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اب کچھ ملک آپ دیکھ لیں جو یورپ کے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ ایون مائنس ہے گروتھ جو ہے. تو وہ پھر اس قسم ہمارے جیسے ملکوں سے جو بیسٹ آف دا بیسٹ لوگ ہیں وہ لے جاتے ہیں. جو برین ڈرین ہمارے سوسائٹی سے ہو رہا ہے کیونکہ ہم ان کو لک آفٹر نہیں کر سکتے, ہم ان کو پراپرلی کمپنسیٹ نہیں کر سکتے, وہ پھر ایسی بڑی سوسائٹیز میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے کام کرتے ہیں اینڈ دے سیٹل ڈاؤن دیر. بالکل سر. پالیٹکس کی سر آپ نے بات کی ابھی, تو آج کل ریسنٹلی پولیٹیکل پولرائزیشن بہت ہو گئی ہے کنٹری کے اندر. اس میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ایک کویشچن ہے کہ اندر بیوروکریسی کیا رول پلے کر سکتی ہے اس کو تھوڑا اپیز کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے, کام ڈاؤن کرنے کے لیے, یا کر بھی سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ دیکھیں بیوروکریسی تو پالیٹکس میں نہیں ہوتی. بیوروکریسی نے ایک کہتے اس کو بیوروکریسی اسی لیے ہیں کہ اس نے ایک سیٹ فریم آف رولز, ریگولیشنز, لاز اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں اور یہ لاز اور وہ سارے وہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, بیوروکریسی تو نہیں بناتی. ٹھیک ہے, اور یہیں پہ آ کے پوائنٹ آف فرکشن ہوتا ہے کہ لاز, رولز, ریگولیشنز ایوری تھنگ از میڈ بائی پولیٹیشن. بیوروکریسی صرف امپلیمنٹ کرتی ہے, اور جب امپلیمنٹ کرنے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسے نہیں, ایسے کریں. تو ہم تو ان کو یہی سبمٹ کرتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں آپ ویسے قانون بنا دیں تاکہ اس کی آپ کو امپلیمنٹیشن میں پرابلم نہ ہو, لیکن قانون کی طرف وہ جاتے نہیں. ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم امپلیمنٹیشن میں کسی نہ کسی طریقے سے مداخلت کریں اور اپنی مرضی کی امپلیمنٹیشن کروائیں.
تو دیٹ از دا پرابلم جہاں پہ فرکشن آتی ہے اور پولیٹیشین کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹیز پیدا ہوتی ہیں. ادروائز بیوروکریسی کے لیے کسی بھی قانون کو فالو کرنا, ہماری ان سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ آپ مہربانی کر کے جو بھی کرانا چاہتے ہیں وہ آپ کو قانون بنا دیں. یو آر ان دی اسمبلیز, یا آپ نیشنل اسمبلی میں ہیں, صوبائی اسمبلی میں ہیں, آپ وہی پالیسیز بنوا دیں, ہمیں امپلیمنٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. اس طریقے سے آپ کہتے ہیں مطلب رول پلے کیا جائے. یس سیٹل. دیکھیں آپ جب تک نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے جو ممبران ہیں جی ان کو لا میکنگ کی طرف جب تک نہیں لے کے جاتے, ان کا کام لا میکنگ ہے, اسمبلیز میں بیٹھ کے ڈبیٹ کرنا ہے اور قوم و ملک کی خواہشات کے مطابق قوانین ترتیب دینے ہیں جی. اگر وہ جب تک یہ کام نہیں کرتے تو یہ فرکشن چلتی رہے گی. جو ڈیولپمنٹ ہے لوکل, وہ لوکل گورنمنٹس کا کام ہے, جو لوکل لیول کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ان کا کام ہے کروانا, وہ گراس روٹ لیول پہ کرائیں گے. ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو آنے نہیں دیا جا رہا, حالانکہ وہ بھی بیسیکلی پولیٹیشین ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کی گراس روٹ لیول کی جو پالیٹکس ہے اور یہ ہمارے جو نیشنل اور پروونشل لیول کے پولیٹیشین یہ بھی ہیڈ آن ہے. وہ ڈیولپمنٹ کا جو ان کا رول ہے وہ یہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی یہ جو ایک پولرائزیشن ہے ہمارے ملک میں, اس کو ختم ہونا چاہیے اور ہر ایک کی جو باؤنڈریز ہیں, جو ڈکشن ہے, جو کام ہے, اس کو ڈٹرمن ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد ہم چلیں گے, ہینڈ ان گلو چلیں گے, تو پھر یہ ملک ترقی کرے گا. لیکن سر جن سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لا میکنگ کرتے ہیں جو, تو وہ اس کی تو منیمم کوالیفیکیشن کو اتنی نہیں ہے کہ وہ اس سب باتوں کو سمجھیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں مطلب کوالیفیکیشن کہیں نہ کہیں تو آپ نے مینیجرس کی بات کی, لیکن کیا خالی مینیجر ہی اچھا ہونا ضروری ہے؟ لیکن اس کے بارے میں جس طرح فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ ہے, اس کے پاس ایسے لوگ ہیں, ایک بندے نے خالی کلیئرنس سسٹم کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, بینک کا کلیئرنس سسٹم کے اوپر. انڈیا کے جو وہ ہیں واٹر کے, وہ بتا رہے تھے پچھلے شو پہ ہمارے تھے گیسٹ کے, ہی از اے پی ایچ ڈی جس کو وہ چینل کرنا ہوتا ہے بینکس کو, پتہ نہیں اس طرح کا کچھ. تو اگر ایک بندے کی ایکسپرٹیز اس میں زیادہ, وہ بھی تو ایک میٹر کرتی ہے نا, خالی کیا مینیجرز کریٹ کری جائیں بس. دیکھیں ہمارے ملک میں بھی جو ایکسپرٹیز ہے ہر شعبے کی, ہاں جی, آپ بینکنگ لے لیں, ایگریکلچر لے لیں آپ, اور مطلب ہے بے شمار شعبے, انڈسٹریلائزیشن ہے, ٹیکسٹائل ہے, یہ ہر ایک ایکسپرٹس موجود ہیں, دے آر ورکنگ آلسو. لیکن پرابلم وہاں ہوتا ہے جہاں ہر بندہ اپنے اپنے کام میں اس وقت نہیں اسپیئر ہیڈ کر رہا ہوتا. اب آپ نے بات کی ہے کہ ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ قانون کیسے بنائے. وہ اگر وہ ایک حلقے کی نمائندگی کر رہا ہے تو اس کے لیے ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے. ہی نوز دی ایسپریشنز آف دا پیپل, ہی ہیز جسٹ ٹو ٹیل کہ وہاں کیا ہونا چاہیے. باقی اس ایکسپرٹس جہاں موجود ہیں وہ اس کو قانون میں بھی ڈالیں گے, اس کا قانون بھی بنائیں گے, اس کا ہر چیز بنائیں گے, وہ بنا کے اس کو اس کے بعد امپلیمنٹ بھی اس کو کروائیں گے. ہی ہیز جسٹ ٹو انڈیکیٹ. اور یہی ہر اسمبلی میں اور ہر جگہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے, اور پولیٹیکل فرکشنز بھی ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب وہ انٹرفیئر کرتے ہیں قانون بننے کے بعد جی, پھر پرابلمز آتی ہیں. اس لیے ایکسپرٹیز کی ہمارے ملک میں بھی کمی نہیں ہے. ہمارے بہترین مطلب ہے قسم کے ایکسپرٹ موجود ہیں, ہر چیز کے موجود ہیں, اور پھر یہ چیزیں لانگ ٹرم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے 5 سال میں کوئی ملک ترقی کر لیا. ہاں جی, یہ ہو سکتا ہے 50 سال لگیں, بالکل 100 سال لگیں, بالکل. باقی جن ملکوں نے ترقی کی آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, 100 200 300 سال لگے ان کو جو ہے نا ڈیولپ ہونے میں, جس لیول پہ آج وہ ہیں. تو ہمیں بھی اتنا ٹائم لگنا ہے, اور پھر ضروری ہے کہ اس کی جو کنٹینیوٹی ہے, ترتیب, وہ چلتے رہنا چاہیے. ہم ہر تیسرے سال نئی حکومت آتی ہے, ہاں جی, شارٹ ٹرمزم جو ہے سر, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ تو غلط کرتا رہے, اب ہم اس کو ٹھیک کریں گے. بالکل صحیح ہے. تو پھر یہ کیسے چلے گا پھر یہ سر؟ تو یہ تو پالیسیز کی جو کنٹینیوٹی ہے. ہاں جی, اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ فارن انویسٹمنٹ آئے باہر سے, مطلب ہمیں اسسٹنس میں, تو وہ کیسے ملے گی؟ ہر 3 سال بعد آپ پالیسی چینج کر دیں. اور سر انسرٹنٹی تو دشمن ہے ان چیزوں کی. ایگزیکٹلی سر اسی میں بتائیں, بلکہ بڑا اچھا یہ ٹرانزیشن ہے کہ جو 5 ایئر پلان ہوتے ہیں, چائنا بھی بناتا ہے, بلکہ ان کے تو کافی فیوچر اورینٹیڈ ہوتے ہیں. تو اس میں کیا وٹ ایفرٹس گو ان ٹو دس, کیا کنسیڈریشن ہوتی ہے؟ اور سر ابھی تک ڈیولپمنٹ, وہی کویشچن تھیم تو وہ یہ ڈیولپمنٹ ورسز امپلیمنٹیشن. ماڈلس بنے ہیں, پالیسیز ہیں, ابھی نیٹ پہ جائیں تو میرے خیال سے اس گورنمنٹ کی کوئی آئی ہے ٹرن اراؤنڈ پاکستان, پہلی گورنمنٹ کی بھی تھی, اس سے پہلے بھی تھی, انیشیٹوز لیتے ہیں. تو آن پیپر تو سارے ہیں, تو سر وہ کس نے امپلیمنٹ کرنا ہے؟ اس میں بیوروکریسی کا رول ہے کہ یہ بھی پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی وجہ سے رک جاتا ہے.
دیکھیں 5 ایئر ڈیولپمنٹ پلان جو ہے وہ بننے شروع ہوئے پاکستان میں بھی جی تقریباً 7 یہاں بنے جو ہے 35 ایئرس تک. پہلے 4 5 6 سال ان کے اوپر عمل درآمد ریلیجیسلی ہوا اور آپ دیکھیں ملک نے اتنی ترقی کی, انڈسٹریلائزیشن ہوئی, ایک گرین ریولوشن آیا یہاں پر اور ہماری تقریباً ہر سیکٹر نے بہترین اکنامکلی بہترین پرفارم کیا. پھر ہمارا 5 ایئر پلان جو ہے نا وہ کوریا والے لے کے گئے, انہوں نے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا, ہم نے اپنا پلان بند کر کے رکھ دیا. ہم پھر دیہڑی داری پہ آ گئے, ہم روز یہ آج یہ کر لیں, کل وہ کر لیں, کل یہ, ہم ادھر ہی کھڑے رہ گئے. کوریا کو آپ دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو یہ تو میں نے جیسے عرض کیا ہے پہلے والی بات سے اس کو کنیکٹ کروں گا کہ کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے اس میں. جب تک وہ پالیسیز جو ہیں وہ پلانز وہ کنٹینیوسلی آگے نہیں چلیں گے. ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2 ڈیم ہم نے بڑے بنائے پانی کے لیے, اس کے بعد تیسرا ڈیم آج 30-35 سال ہو گئے, ہم نے کسی کی بنیاد بھی نہیں رکھی. ابھی یہ 2 سال ہوئے باشا ڈیم اور محمد ڈیم کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی اتنے ریسورسز شاید ہم نہیں دے پا رہے جو ایک ڈیم کے لیے دینے چاہیے. کیونکہ ڈیم مطلب اپنا چائنا میں آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں ڈیم بنے ہوئے اینڈ لائک دیٹ. مطلب تو یہ دیکھیں آپ کو جب آپ پلاننگ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے لیے تو آپ کو ہر سیکٹر کو پھر دیکھنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بغیر پلاننگ کے چلیں گے تو پھر آپ وہی کام کریں گے جو کسی ایک انڈیویجول کی خواہش ہوگی یا تو پھر ان پالیسیز کو اونرشپ نہیں ہوگی اگلی حکومت کی بھی, قوم کی بھی. اور پھر یہ کہ ہم ان چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ نہیں کرتے, بالکل لوگوں کو نہیں بتاتے. لوگوں کو پتہ ہوگا تو وہ اس چیز کے پھر اس کی حفاظت کریں گے, اس کے امین ہوں گے آئندہ کے لیے بھی. تو یہ ایک سسٹم ہے جس کو ہم نے کرنا ہے, اسٹیبلش کرنا ہے اور آگے اس کو چلانا ہے. ہم نے انشاءاللہ اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. رائٹ. تو میری یہی درخواست ہوگی, یہ صرف یہ بیوروکریسی نہیں ہے, اصل میں جو پالیٹکس ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ لیڈ رول میں وہ ہوتے ہیں. بیوروکریسی نے تو جو ان کو بتایا جائے گا, جو ان کو دیا جائے گا, جو مینڈیٹ دیا جائے گا, انہوں نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن اگر آپ ان کو وہ مینڈیٹ بہترین طریقے سے دیں, ان کو ساتھ لے کے چلیں, تو وہ بہترین قسم کے ریزلٹس پیدا کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں پہلے جو 3-4 5 ایئر پلان امپلیمنٹ ہوئے بیوروکریسی نے کیے پیورلی, رائٹ. اور ان کے نتائج آج اٹھا کے دیکھ لیں, بہترین نتائج تھے اس کے. اچھا سر, آپ نے ٹریول بھی بہت کیا, یو ہیو بن اینڈ آپ نے اتنی زیادہ جگہوں پہ سرو کیا ہے, فیڈرل سیکٹری بھی رہے. تو کوئی بتائیے کہ آپ نے کسی ملک میں یا کسی اور جگہ کوئی ایسا آئیڈیا دیکھا ہو یا کوئی ایسی پریکٹس دیکھی ہو بینچ مارک, کہ اگر ہم کرنا چاہیں اپنی سروس کو, بیوروکریسی کو, اس سب میکینزم کو بینچ مارک کرنا چاہے, تو کوئی اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کہاں کس کو دیکھ سکتے ہیں, کس کی طرف دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے ہم؟ دیکھیں ہمارے امیجیٹلی تو نیبر میں ملک جو ہیں ہم انہیں کو ہی دیکھتے ہیں. مثلاً ایران ہے, ہمارے اور بہت سارے ملک ہیں جن کو جو سلولی اینڈ گریجولی بائیلی وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں. باقی ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو ایک انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ ہے, پولیٹیکل انسرٹینٹی, وہ ہماری ترقی کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور ہم اگر اس میں کوئی بینچ مارکنگ کریں بھی, بتائیں بھی, تو وہ اس لیے پورے نہیں ہو پاتے کہ آگے بیوروکریسی کا جو ٹینیور ہے وہ بھی انسرٹین ہوتا ہے. کیونکہ ود ایوری پولیٹیکل انسرٹینٹی دی انسرٹینٹی ٹرکلز ڈاؤن ٹو دی بیوروکریسی آلسو. تو اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں ریزالو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ٹینیور دیں, پھر اس کے بعد اس ٹینیور کے بارے میں ان کو باقاعدہ بینچ مارکس دیں, اور پھر اس کا ہم رزلٹ دیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس نے پوری آؤٹ پٹ دی یا نہیں دی, اگر نہیں دی تو کیوں نہیں دی, اور اگر ریوارڈ کرنا ہے یا پینلائز کرنا ہے, ایلیویٹ کرنا ہے, تو پھر ہم اس کی بنیاد پہ کریں. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پرفارمنس سے ریلیٹڈ سائڈ ہے, اس پہ ہم نے آج تک کوئی کام نہیں کیا. یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے بیوروکریسی کے بارے میں. سر لیکن یہ جو فیکٹرز ہیں, ڈیماگوگز یا پولیٹکس, ہم انڈیا میں دیکھ لیں, ادھر بھی سب یہ ہوتے ہیں, لیکن وہ کیسے مینیج کیا, مطلب اور ملکوں نے کیسے اس چیز کو اوور کم کیا جو ہم نہیں کر پا رہے؟ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب پولیٹیکل ٹرمائل ہوتا ہے تو بیوروکریسی کو نہیں ڈسٹرب کیا جاتا. بیوروکریسی از ویری اسٹرانگ. کس طرح سر؟ مطلب وہ بھی انسان ہے ہماری طرح, کہ وائی ڈونٹ دے؟ جو ایک جگہ مثلاً ضلع میں ایک آفیسر اگر پوسٹڈ ہے, تو پولیٹیکل چینج اگر آ بھی جائے تو وہ اس کو ٹینور سے پہلے چینج نہیں کیا. تو اس کے پیچھے سر اسٹرانگ مطلب کیا چیز روکتی ہے ان کو؟ مطلب ادھر اگر کوئی چیز نہیں روک رہی تو ادھر کیا روکتا ہے ان کو؟ وہاں پہ ایک تو لاز اور یہ بڑے اسٹرانگ ہیں. دوسرا انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ
جیسے ہمارا یہ بیوروکریسی کا انسٹیٹیوشن بڑا اسٹرانگ تھا پاکستان بننے کے بعد اور آہستہ آہستہ اس کو بائی ڈیزائن کمزور کیا گیا, تو اگر یہ انسٹیٹیوشن وہاں اسی طرح آج بھی اسٹرانگ ہے, اگر یہ اسی طرح اسٹرانگ رہتا اور اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہوتی, ٹینور کی پروٹیکشن ہوتی, تو شاید میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے برے حالات نہ ہوتے. اور اس وقت بھی میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب کچھ نہیں ہوتا, جب کوئی سسٹم نہیں ہوتا, تو اس وقت بیوروکریسی کام کر رہی ہوتی. اور کئی دفعہ ایسے حالات آئے ہیں, ہم نے دیکھے اپنی زندگی میں, اپنے تجربے میں, کہ جب کوئی حکومت نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, بٹ بیوروکریسی نے اس وقت اس چیزوں کو کنٹرول کیا اور سسٹم کو جو ہے وہ چلایا اور بڑے بہترین طریقے سے چلایا. تو سر اگر یہ ویسے اتنا امپورٹنٹ چیز تھی, تو جو یہاں جنہوں نے اسٹارٹ کیا سب کانٹیننٹ میں, ٹاکنگ اباؤٹ دا برٹش, انہوں نے کیوں پھر اس کو اس ورژن کو چھوڑ دیا؟ دیکھیں انہوں نے اس ورژن کو اس لیے چھوڑا جی کہ ان کی قوم اتنی ترقی کر گئی, وہاں ایجوکیشن اتنی آ گئی, اکنامک ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کو اس سسٹم کی پھر ضرورت نہیں رہی. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں اگر اکنامک ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ ہو جائے, ایجوکیشن اتنی زیادہ ہو جائے, امپلائمنٹ ہر ایک کو ملنے لگے اور ہمارے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈیولپ کر جائیں, تو شاید آپ کو بھی اس قسم کے نظام کی ضرورت نہیں رہے گی. پھر آپ ایک روٹین کا ریگولیشن ٹائپ گورنمنٹ کا سسٹم رکھیں جو ریگولیٹ کرے اس کو اور سسٹم کو اس کو چلائے, پھر شاید اس طرح کی بیوروکریسی کی آپ کو بھی ضرورت نہیں پڑے. نہیں سر, پھر وہی آرگومنٹ ہے, کون کرے گا؟ ادھر کس نے کیا سر پھر؟ اگر یہ جو ترقی ہوئی ادھر کیسے ہوئی؟ پھر ویسٹ کے اندر اس سسٹم کے بغیر انہوں نے کر لیا. پھر دیکھیں ان کے پاس بھی یہی سسٹم تھے, اسی طرح کے سسٹم تھے جس پہ انہوں نے چل کے, آپ دیکھیں آپ کو کوئی سسٹم تو رکھنا پڑتا ہے نا. بالکل ٹھیک. آفٹر آل دیکھیں آپ کسی بھی یونٹ, سب یونٹ یا اس کے, وہاں پہ آپ نے حکومت کا کچھ نہ کچھ عمل دخل تو رکھنا ہے نا. بالکل. تو کوئی تو آپ کو سسٹم بنانا پڑے گا نا. رائٹ. ہم ادھر کسی سسٹم کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم کبھی کہتے ہیں یہ انگریز کا سسٹم, کبھی یہ فلاں کا سسٹم ہے, کبھی فلاں کا سسٹم ہے. بھائی کیا انگریز ٹیکس اکٹھا نہیں کرتا؟ کیا لینڈ مینجمنٹ انگریز نہیں کرتا؟ کوئی نظام ہے تو کرتا ہے نا. بالکل بالکل. تو یہاں صرف ہماری اس شخص پہ نظر ہوتی ہے جو شاید کسی قسم کے بہتر کو کپڑے پہن لے یا کوئی بہتر گاڑی استعمال کر لے, تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے ٹیکس پہ پل رہا ہے. جی ایسا نہیں ہے. مطلب یہ دیکھیں ایک منیمم لیول پہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ, اور ایک اور میں آپ کو عرض کروں کہ کل اللہ کرے گا انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کر جائے اور ہمارے پرائیویٹ ادارے اور انڈسٹری اور یہ اتنی ترقی کر جائے, تو آپ دیکھیں بیسٹ آف دا بیسٹ پیپل ول گو دیئر بیکاز دے وڈ بی پیڈ دیئر. ٹھیک. اور سرکاری ملازمت میں شاید کوئی اس طرح کا کمپٹیشن اور وہ پھر رہے ہی نا یہاں پر. رائٹ. کیونکہ آپ نے سسٹم چینج کر دینا ہے نا اس وقت. ہاں جی. تو لوگ ادھر ہی جائیں گے جہاں پر بیٹر فیسیلیٹیٹڈ ہوں گے, بیٹر پیڈ ہوں گے. اب ڈیولپڈ کنٹریز میں یہی ہو رہا ہے کہ جو بیسٹ برینز ہیں وہ گورنمنٹ میں نہیں جاتے. بالکل. پرائیویٹ فرمز میں جاتے ہیں, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس میں جاتے بیکاز دے آر پیڈ مور دیئر. تو ہمارے یہاں ابھی تک یہی سسٹم اس لیے چل رہا ہے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ پیپل گو کم ہیئر پارٹیسپیٹ ان کمپٹیشن, کہ گورنمنٹ ان کو ذرا بہتر لک آفٹر کرتی ہے. لیکن یہ ایک ایز اے میٹر آف روٹین اگر یہ بات کرنا کہ جی شاید یہ نہیں کر سکے, میں نے آپ کو پھر میں اپنے پہلے جواب کی طرف جاؤں گا کہ کچھ کیا ہے حکومت نے, بیوروکریسی نے, تو یہ آپ کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے. اگر کچھ بھی نہ کیا ہوتا تو شاید پھر ہم 1947 سے پیچھے کی طرف ہمیں دیکھنا پڑتا. تو ایسا نہیں ہے. ہم آج الحمدللہ یہ 70 سال کا جو سفر ہمارا گزرا ہے, ٹھیک ہے کمزوریاں ہیں, پرابلمز ہیں, مشکلات ہیں, اس کی وجوہات شاید ان میں کچھ بیوروکریسی کی کمزوری ضرور, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اتنا کام کیا ہے تو ہم نے یہ رزلٹ جو ہے نا وہ اچیو کیے ہیں. آج آپ کی ٹیکس کلیکشن دیکھ لیں, آج آپ اپنا کسٹم ڈیوٹیز کا وہ دیکھ لیں, آج آپ اپنے روڈ نیٹ ورک دیکھ لیں, اپنے ایجوکیشن کو دیکھ لیں, ہیلتھ کو دیکھ لیں, ریسرچ کو دیکھ لیں, یونیورسٹیز کو دیکھ لیں, اور مطلب سارے ادارے انسٹیٹیوشنس کو دیکھ لیں. تو یہ آفٹر آل ایک سسٹم نے ان کو ڈیولپ کیا ہے. بالکل. لیکن سر وہ ریسٹنگ آن لورلز جو ہوتا ہے وہ اپنا ایڈیم, ہم اس کو لیکن ایز اے جسٹیفیکیشن تو نہیں یوز کر سکتے کہ آگے مطلب اگر ہم نے کچھ کیا ہے لیکن اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کتنے لوگ اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھنے کے بجائے لوگوں کا کم ہو گیا ہے. نمبر آف ہنگری پیپل جو جن کا بھوک منیمم ملتی وہ بھی زیادہ ہو گئے ہیں کم ہونے کے بجائے. ایجوکیشن کی اگر آپ اسٹیٹس دیکھیں کوئی اسٹیگننٹ ہے زیادہ تر. مطلب ہم اپنا ریفرنس پوائنٹ کیا بنا رہے ہیں یہ بھی تو میٹر کرے گا نا سر. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے اسی لیے میں وہی آپ کو عرض کروں گا کہ ہمیں اپنی پبلک پالیسی میں پاپولیشن کو لانا چاہیے ٹاپ پہ. ٹھیک ہے. جب تک یہ نہیں آئے گی, آپ دیکھیں اس وقت کوئی بھی شخص جو ہے وہ پاپولیشن میں چاہے پولیٹیشین ہو چاہے کوئی اس کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ایبسنٹ ہے سر یہ چیز. بالکل یہ چیز ہم کہتے ہیں جی یہ بیکاز آف سم
फैक्टर्स हम ये बात नहीं जी, करते। जी। आप देखिए ईरान मुसलमान मुल्क है, वहाँ ये हुआ, जी बांग्लादेश में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, और मतलब बहुत सारे इस्लामी मुल्कों ने ये चीज़ अडॉप्ट की और की, तो आज आप देखें उन्होंने कहाँ से कहाँ जो है ना तरक्की अपना डेवलपमेंट का लेवल कहाँ से कहाँ तक ले गए। तो ये एक बड़ा अहम वो है, इस पे हमें सोचना चाहिए और इसको मतलब डिफरेंट तरीके से हमें इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वन ऑफ दिस इज़ एजुकेशन बिल्कुल और एम्प्लॉयमेंट, और तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं इंशाल्लाह और बढ़ेंगी और बहुत बेहतर बढ़ेंगी। लेकिन ये है कि हमें कुछ जैसे बात करते हैं कि मुश्किल फैसले, जी। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट। ओके अपना इसका पॉपुलेशन का एक मुश्किल फैसला है जो हमें ये करना चाहिए। मतलब ठीक है सर, पॉइंट वेल टेकन सर। सेकंड, बस कंक्लूजन से पहले अगर आप कोई वैसे हाईली प्रैग्मेटिक, आपका इतना ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, आप उसमें रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो क्या कोई 1, 2 या 3 या एक कोई चीज़, कोई प्रैग्मेटिक एडवाइस क्या देंगे पॉपुलेशन के अलावा, कि ये जो सिस्टम है, ये मैकेनिज़्म है, ये प्रोडक्टिव हो, इफेक्टिव हो, जो इनपुट जा रहा है उसका उसी तरह का आउटपुट आए, या दूसरे मुल्कों के क्रॉस ना करे, सरपास ना करे, तो एटलीस्ट एट पार आए? देखिए, मैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात करूँगा जहाँ से हमने ये टॉपिक लिया था। जी ब्यूरोक्रेसी को टारगेट दें, रिसोर्सेज दें, जी, और उसके बाद रिज़ल्ट मॉनिटर करें। ठीक, जो रिज़ल्ट दे ही डिज़र्व टू स्टे, जो ना दे उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें इंटरफेरेंस और उसमें रुकावटें और उसमें सजेशंस और रिकमेंडेशंस, सिफारिशें, ये नहीं होनी चाहिए। तो यू विल सी कि इंशाल्लाह ये मुल्क बहुत ऊपर जाए। बिल्कुल ठीक है सर। वंस अगेन ईजियर सेड देन डन। सर फाइनली ऑडियंस के साथ बताए, व्यूअर्स के लिए, कोई अपना इन ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स के एक्सपीरियंस के अंदर कोई चैलेंजिंग डिसीजन, कोई हाईली मेमोरेबल मोमेंट आपकी सर्विस में कोई रही हो, कोई ऐसी चीज़ हमसे शेयर करना चाहें आप तो? देखें, ये जो सर्विस है, बहुत सारे इसमें महकमे, फील्ड सर्विस और वो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक सिविल सर्वेंट का जो सरमाया हयात है ना जी, अगर उसके जहन में ये है कि मैंने लोगों की खिदमत करनी है जिस तरह से भी मुझे मौका मिले, जी, ये एक लिमिटेड टाइम होता है। लोग तो कहते हैं ना कि मैंने पूरी सर्विस करनी है। मैं आज ये सर्विस गुजारने के बाद मैं कहता हूँ ये एक लिमिटेड टाइम है इंसान के पास, और वो जितने बेस्ट से बेस्ट कैपेबिलिटीज़ के साथ जहाँ भी पोस्टेड है, अगर वो करेगा तो एट द एंड ऑफ द डे जो सेटिस्फेक्शन का उसका लेवल होगा, मैं समझता हूँ कि उसका कोई नेमूल बदल नहीं है। very well said sir. It was a pleasure having you and looking forward for more sittings with you. Thank you. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी।